السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، ان آیات مبارکہ میں جس طرح کہ آپ مسلسل جمعۃ المبارک کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے عبادت کا حکم فرمایا۔ صرف عبادت مطلوب نہیں، پیدا اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو عبادت کے لیے کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا مشن یہ ہے، لیکن عبادت میں شرط یہ ہے پہلی کہ وہ اخلاص پر مبنی ہے، وہ اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے انسان عبادت کرنے والا ہو۔ اس میں نہ اپنے نفس کا کوئی حصہ ہو اور نہ ہی کسی اور کا حصہ ہو، بلکہ وہ عبادت خالص اللہ رب العزت کے لیے۔ اور اس کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر تو یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ہمارا اور کوئی حکم نہیں، یہی حکم ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کرو۔ ہم تو اس سے رزق نہیں چاہتے، تم سے مال نہیں چاہتے کہ تم مال و دولت جمع کر کے مجھے پہنچاؤ، میں تمہارے مال و در سے بے نیاز غنی، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، مجھے تمہاری بندگی چاہیے، عبادت چاہیے، اور وہ بھی خالص میرے لیے۔
اور اگر یہ میرے لیے عبادت نہیں ہوگی، عبادت تو تم کرو گے لیکن میرے لیے نہیں ہوگی، تو یاد رکھو میں تمہاری اس عبادت کو قبول نہیں کروں۔ جس طرح کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي وجهه، کہ اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وہی عمل قبول کرتا ہے۔ جو رضا جوئی کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت عمل قبول نہیں کرتا۔ کسی کی بھی رضا مطلوب آ جائے، کسی مرحلے میں، کسی معاملے میں، کسی عمل میں، جس طرح کے پچھلے درس میں خطبے میں آپ سن رہے تھے، اللہ ذو الجلال اس عمل کو قبول نہیں کرواتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، لوگوں اپنے اعمال کو خالص کرو، خالص اللہ رب العزت کے لیے عمل کرو۔ اور یہ عمل اتنا مشکل ہے کہ عمل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا نیت کو خالص رکھنا مشکل۔ عمل کا انسان کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، عمرے کر لیتا ہے، نیکی کے کام کر لیتا ہے، لیکن نیت کی درستگی یہ عمل سے بھی زیادہ مشکل۔ حتیٰ کہ حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، جو کبار اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، اہل علم بھی تھے، اہل عمل بھی تھے، ان کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر کے اپنے موضوع سے کے بارے میں جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی وہ سنیے۔ فرماتے ہیں لیس علی الناس شیء اشق من الاخلاص لانه لیس له نصیب، کہ اخلاص سے مشکل انسان کے لیے کوئی کام، کیونکہ اخلاص میں اس کے دل کا، اس کے نفس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا نفس راضی نہیں ہوتا اخلاص پر۔ عمل میں انسان کا نفس کئی قسم کے خیالات کی چھٹیاں لیتا ہے، سمجھتے ہیں آپ اس مسئلے، لیکن نیت یا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ اور پھر یہ نیت بھی ایسی ہے کہ جو ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتی، بس نیت کر لی اور پھر نیت ہی وہی رہی، نہیں، وہ نیت بھی بدلتی رہتی، یہ اس سے بھی مشکل مسئلہ ہے۔ پہلے اخلاص مشکل، پھر اس نیت کا سنبھالا مشکل کہ اسی چیز پر مبنی رہے نیت۔ اللہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں شمار ہوتے، امام مالک کے معاصر اور کبار اہل اللہ میں شمار ہوتے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی شیء الا تنقلب علیہ، کہتے ہیں جس چیز کا بھی میں نے اپنے نفس کے حوالے سے علاج کیا، ان میں سب سے مشکل علاج اسی نیت کا ہے۔ تکبر کا علاج ہے، حسد کا علاج ہے، ہوس کا علاج میں نے کیا، کر لیتا ہوں، اس کا علاج سوچتا ہوں، کرتا ہوں، لیکن نیت کا علاج ان تمام بیماریوں سے سب سے زیادہ مشکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تاریخ ناز کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو تقریباً آپ نے سن رکھی
لیکن اس میں ایک تفصیل ہے ہمارے لیے جس بہت بڑی عبرت لیے. اکثر و بیشتر وہ حصہ ہم حذف کر دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، بلکہ ان کے پاس نہیں، مدینہ طیبہ میں شقیق الاصبہی آئے، اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے. مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جگہ حلقہ بنا ہوا ہے اور لوگ اس بزرگ کے ارد گرد جمع. اللہ اکبر کبیر. میں نے ایک سے پوچھا یہ کون سا ہے؟ پہلی بار آئے تھے. میں نے لگا آپ کو معلوم نہیں یہ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے اس مجلس میں بیٹھ گیا. ساتھی جب چلے گئے تو میں قریب ہوتا ہوتا حضرت ابو ہریرہ کے قریب چلا گیا. جا کے قریب جس وقت بیٹھا تو میں نے ان سے ایک التماس کی بات کہ حدثنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقلتہ وتعلمتہ، کہ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو اور آپ نے اس کو سمجھا ہو. آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی، سمجھا اس کو، وہ حدیث ہمیں مجھے سنائی. اللہ اکبر کبیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقال احدثک حدیثا حدثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقلته ثم نشغ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہی راوی جو اس واقعے کو بیان کرنے والے وہی اس کی حکایت کر رہے ہیں. کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے بیٹھو، میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے اور اس کو سمجھا ہے. یہ شفیق کہتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی ثم ناشب، حضرت ابو ہریرہ پر بے ہوشی طاری ہو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ پر بے ہوشی طاری ہے. ہوش آیا کچھ وقت کے بعد، سنبھلی طبیعت، تو پھر یہی جملہ فرمایا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں احدثک حدیثا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے سنائی اور میں نے اس حدیث کو سمجھا. یہ دوسری بات بھی بات کہی تو کہتے ہیں ثم نشغ ابو ہریرہ پر پھر بے ہوشی طاری ہو. اللہ. 3 بار اسی طرح ہو، یکے بعد دیگرے 3 بار اسی یہ جملہ فرماتے اور حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے. تیسری بار کے بعد جب طبیعت کچھ سنبھلی، ٹھہراؤ آیا طبیعت میں، وہ جو خوف اور ڈر کا غلبہ تھا اس کا تھوڑا سا ازالہ ہوا، تو پھر انہوں نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر شہید کو بلائیں اور فرمائیں گے میں نے تمہیں جوانی دی تھی، قوت اور طاقت دی تھی، یہ جوانی تو نے کہاں خرچ کی، یہ قوت اور طاقت تو نے کہاں لگائی؟ تو وہ کہے گا مولا کریم میں نے وہ قوت تیری راہ میں، تیرے راستے میں جہاد میں خرچ کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا، دنیا سے رخصت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے یہ جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو یہ جہاد کیا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا بہادر، بڑا قوی، بڑا تنومند، تیری تو جہاد کرنے کی نیت ہی ہے، تو اپنی نیت کو پا چکا، لوگ تمہیں قوی اور توانا کہہ چکے،
رشتوں اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک. اللہ اکبر. ایک دوسرا آدمی لایا گیا اللہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا, غنی تھا, مال و دولت اللہ نے بہت دے رکھا تھا. اس سے اللہ ذو الجلال پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں مال دیا کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں, جہاد کی راہ میں, تعلیم کی راہ میں, مستحقین کی راہ میں, بیواؤں اور یتیموں اور بے سہارا لوگوں میں. اللہ ذو الجلال فرمائیں گے جھوٹ بولتا رہا, جھوٹ بولتا ہے, اور تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے, اس کے پاس مال بڑا ہے. وہ تو اپنی مال کی نمائش کے لیے اور اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے تو مال خرچ کرتا رہا. میری رضا کے لیے تو تھوڑا کیا ہے خرچ. تجھے لوگوں نے سخی کہہ دیا, صاحب ثروت کہہ دیا, میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا جو قاری قرآن ہوگا, عالم ہوگا. حضرت مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں فرمائے کہ ہم مولوی حضرات دو تلوار کی دو طرف سے, تلوار دو طرف سے جو تیز ہوتی ہے نا, ہم اس تلوار پر کھڑے, دو دھاری تلوار پر ہم کھڑے. اگر تقریر اچھی ہو جائے تو سامعین کچھ مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اگر اچھی نہ ہو تو اتنی امیدیں لے کے ایسی گل ہی نہیں بنی. ہم تو دو دھاری تلوار پر کھڑے ہیں. قاری سے, عالم سے پوچھا جائے گا اللہ اکبر کہ تم کو میں نے علم دیا, اپنے کتاب کا علم دیا, تو نے کیا کیا, کیا عمل کیا تو میرے اس قرآن سے؟ وہ کہے گا کہ مولا کریم میں نے تو لوگوں کو قرآن بڑا ہی پڑھا ہے اور قرآن بہت سنایا ہے, لوگوں کی تعلیم دی. تیرا علم جو اب تیرے نبی پر اترا تھا اس علم کو لوگوں کے آگے بیان کیا اور سمجھایا اور پڑھایا ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے, تو یہ ساری کوششیں اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا عالم, بڑا قاری. لوگوں نے تیری تعریفیں کر لی, تیری تعریف سنا کر لی, رشتوں اٹھاؤ اور اس کو جہنم ڈالو. یہ روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس کا اگلا حصہ دیکھ. اللہ اکبر کبیر. اس مجلس میں دوسرا جو آدمی بیٹھا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام جاتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی پوری حدیث بیان کرتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سارا دہراتا ہے. اور جس وقت انہوں نے بیان کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے قد فعل بہؤلاء ھذا فکیف بمن بقی من الناس. ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا جو ہونا تھا, اللہ نے جو فیصلہ فرمانا تھا ہوا وہ فیصلہ اسی طرح. اور باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو سخی ہے, یہ تو شہید ہے, اور یہ تو عالم فاضل ہے, قاری قرآن ہے, باقی انسانوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ثم بقا معاویہ بقان شدیدا حتی ظننا انہ حالق. یہ بات کہہ کے حضرت معاویہ اتنے روئے کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت معاویہ فوت ہی نہ ہو جائے. بھائیوں, اس وقت کی مجلسیں رونے دھونے کے لیے ہوتی تھی, عبرت کے لیے ہوتی تھی, نصیحت کے لیے ہوتی تھی. وہ تعلیم کی مدرسیں یا اس طرح درس و تدریس کی مدرسیں ہوں, وہ انسانوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے ہوتی, ہنسی کے لیے نہیں ہوتی, مزاح کے لیے نہیں ہوتی. آج تو ہمارے اسٹیج کا بیڑا ہی غرق ہو کے رہ گیا ہے. جو مذاق نہ کرے, مزاح نہ اڑائے, ہنسی نہ کرے اور ہنسائے نہ سامعین کو, وہ کامیاب خطیب ہی شمار نہیں ہوتی. اور جو خوف خدا کی بات کرے, اللہ ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے اور آخرت کی فکر کی دعوت دے, اور
پرانیاں گلاں نے اج مولوی وہی کیتیاں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا مزاج بدل گیا. مزاج بدلا ہی نہیں بگڑ گیا. مزاج بدلا ہی نہیں بگڑ گیا ہے ہمارا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہی نہ ہو. کچھ وقت کے بعد ثم افاق معاویہ ومسح علی وجهه. ہم تھوڑا سا غلط ہوا تو اپنے چہرے کو ملتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم. جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس بد نصیب کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جو دنیا چاہتا ہے, دنیا میں شہرت چاہتا ہے, دنیا میں اپنی ناموری چاہتا ہے, کسی ڈھب پر کسی رنگ میں وہ اس کو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر کبیر. میرے بھائیوں, اسی لیے عرض کر رہا ہوں مسلسل اللہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق دے, جو بہت مشکل مسئلہ ہے. اور کہا جاتا ہے, اہل اللہ کہتے ہیں کہ نیت المومن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر, عمل سے نیت بہتر, بشرطے کہ وہ بھی خالص لوجہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد ان الناس قد صلوا. جو گھر سے وضو کرتا ہے, ہم تو وضو آ کے مسجد میں کرتے ہیں نا, لیکن بہت بڑے یاد رکھیے اجر سے محروم رہتے ہیں, بہت بڑے اجر سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے ہر قدم پر اس کے اجر و ثواب ملتا ہے. ہر قدم ایک نیکی ملتی ہے, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک قدم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جب مسجد میں آتے تو قریب قریب مسجد, لمبے لمبے قدم نہیں رکھتے تھے, قریب قریب قدم رکھتے تھے تاکہ قدم زیادہ ہوں, نیکیاں زیادہ ہوں, گناہ کم ہوں. یہ جذبہ تھا. اللہ اکبر کبیر. فرمایا لیکن ہم گھر سے وضو کرنے کی خو نہیں پیدا کرتے, اس کا اہتمام نہیں کرتے, مسجد میں چل کے کریں. وہ اللہ کے بندو گھر سے کر کیا کرو تاکہ اس اجر و ثواب کو ہم حاصل کر سکیں, محروم نہ رہیں بہت سی نیکیوں. ایک ایک نیکی کا اہتمام کیا کریں اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ. یاد رکھیں کسی معمولی گناہ کو بھی کبھی معمولی نہ سمجھیں اور کبھی نیکی گناہ معمولی نیکی کو کبھی حقیر نہ جانیں. معمولی نیکی بھی نیکی ہے اور معمولی گناہ وہ بھی گناہ ہے. یہ سوچا کریں کہ یہ نافرمانی ہے کس کی, رب العالمین کی, اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ. لیکن یہ معمولی نیکی یہ کتنی ہے یہ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا جس وقت اعمال چلیں گے. جس وقت اعمال چلیں گے پھر قدر ہوگی نیکیوں کی کہ ایک نیکی معمولی نیکی جو ہے نا اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے, کیا منزلت ہے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من توضأ فأحسن وضوءه, جو وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کر کے چلتا ہے, ثم راح مسجد کی طرف آتا ہے, فوجد الناس قد صلوا, وہ دیکھتا ہو نماز تو ہو گئی. اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی نا, آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی لگی, پتہ ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے. اس وقت تو یہ وقت تھا ہی نہیں, گھڑیاں تھی ہی نہیں, بس اندازہ ہوتا تھا نمازی اکثر آ گئے, چلو نماز پڑھو. اب یہ آگے ہے اور نماز ہو گئی ہے, قد صلوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آتاہ اللہ اجرہ, اللہ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں, کیونکہ اس کی نیت جماعت پانے کی, اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ آیا ہے لیکن جماعت نہیں مل سکی, اس کی نیت کا اللہ اس کو اجر دیں گے اتنا ہی جتنا ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ایک اور حدیث اسی حوالے کے سن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم غزوہ تبوک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ واپس آ رہے تھے. اللہ اکبر. واپسی میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ کچھ ہے فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا. اللہ اکبر. مدینے میں بیٹھے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا, کسی وادی کو انہوں نے کراس نہیں کیا, کسی ٹیلے کو انہوں نے کراس نہیں کیا, لیکن ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سفر نہیں کیا, کوئی وادی انہوں نے ہمارے ساتھ کراس نہیں کی, لیکن ہیں وہ ہمارے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ وہ کیسے حضور, وہ تو آئے ہی نہیں, وہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا حاسبہم العذر, ان کی نیت تو آنے کی تھی لیکن عذر نے ان کو روک دیا, عذر نے ان کو روک دیا کسی تکلیف کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے, کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, ورنہ ان کا دل ہمارے دل کے ساتھ تڑپتا تھا, ہمارے دل کے ساتھ ان کا دل تڑپتا تھا. ان کی امنگ اور ان کی امید یہی تھی, ارادہ یہی تھا کہ یہ تکلیف نہ ہوتی تو ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب ہوتے. اب اس نیت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ, اجر و ثواب اللہ ان کو بھی دے گا, لیکن ہیں وہ مدینے میں ہی بیٹھے ہوئے. یہ کس کا بدلہ ہے؟ اس نیت کا بدلہ ہے, اس اجر کا بدلہ ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی, جو آدمی شام کو رات کو سوتا ہے اس نیت سے سوتا ہے کہ صبح تہجد انشاءاللہ اٹھوں گا, اللہ کے فضل و کرم سے اٹھوں گا, لیکن نہیں اٹھ سکا. نیت اس کی تھی, نیند کا غلبہ ہوا, نماز نکل گئی, جماعت نکل گئی, تہجد بلکہ تہجد بھی جاتی رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیند اللہ ذل جلال نے اس پر ایک صدقے کے طور پر, نیکی بھلائی اور خیر خائی کے طور پر اس کو عطا فرما دی, اور اس کی نیت کا اللہ ذل جلال اس کو اجر عطا فرمایا. سویا بھی رہا ہے, نیت درست ہے. اللہ اکبر کو بھی. اس لیے میرے بھائیوں اصل مسئلہ نیت کی درستگی کا ہے. ایک ویسے ہی ارادہ کر لیتا ہے, چلو جی سنیا سی جمعے نیت کر لینا, لیکن اس نیت کو بھی تو اللہ جانتا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ ایک ہے سچی نیت, پختہ نیت, ایک ہے بس بھی نیت کر لیتا. اب اس فرق کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب اس نیت اور اس پختگی کا علم بھی ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار. سنیے ذرا. فرمایا جو آدمی آپس میں لڑتے پھرتے ہیں, سامنے آتے ہیں, دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے, اسلحہ ہے, لڑتے ہیں, فرمایا قاتل بھی جہنم میں, مقتول بھی جہنم. اللہ, قاتل بھی جہنم ہے, مقتول بھی جہنم ہے. تو یا رسول اللہ, ابو بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حاضر القاتل فما بال المقتول, اور یہ تو قاتل ہے, مقتول کا کیا قصور, اس کا جرم کیا ہے, وہ تو مارا گیا بیچارہ, یہ مقتول ہو کے بھی جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال انہ کان حریصا علی قتل اخیہ, ارادہ اس کا بھی تھا کہ میں اس کو قتل کروں. ارادہ دونوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا, لیکن ایک کا داؤ چل گیا, اس کا وار کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا, اس کا وار کامیاب نکلا اور اس کا وار کامیاب نہیں ہوا. ارادہ تو دونوں کا تھا. اب یہ مرنے کے باوجود, مقتول ہونے کے باوجود اپنے ارادے کی وجہ سے جہنم جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیتوں اور ارادوں کو لے, اور یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عمل کرنا آسان ہے, نیتوں کی درستگی مشکل. اور ہمارے اسلاف اللہ کروڑ ہم ان پر رحمتیں کریں, وہ ہمارے لیے عبرت کے واقعات چھوڑ گئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اختصار کے ساتھ دو چار چیزیں عرض کرتا ہوں. ان کے پاس
مزاربت میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے. مزاربت سمجھتے ہیں نا, پیسے دیا, دوسرا ساتھی جو ہے نا وہ کام کرتا ہے, پیسے ان کے, کام دوسرے کا. پیسے دیے, وہ گھر پر ہی تھے, اپنے شہر میں تھے, مال آیا, ساتھی نے مال خریدا, لیا. اب اس مال کے خریدار آ رہے ہیں, ہمیں مال دو, ہمیں مال دو. اور کہا کہ جتنا آپ کے خریداری پر خرچ ہوا ہے اس سے اوپر 5,000 درہم ہم اس کا آپ کو منافع دیتے ہیں, یہ ہمیں دے دیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, انی نبیت البارحہ, کہ میں فرمانے لگے کہ کل صبح دیکھیں گے منڈی کا حال, بازار کا حال کیا ہے, اشیاء کی قیمت کیسے. وہ چلے گئے. اب دن چڑھا اور خریدار آئے, انہوں نے کہا جی ہم سے 10,000 درہم منافع لیجیے. کتنا منافع؟ ڈبل, 5 سے ڈبل. اب امام بخاری کا جواب سنیں, فرماتے ہیں انی نویت البارحہ ان ادفعها الى الاولین فدفعها الیہم وقال لا احب ان انقض نیتی. اللہ اکبر کبیر. فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات کو خریدار آئے تھے, انہوں نے مال خریدنے کا ارادہ کیا تھا. میں نے انہیں کہا تو تھا کہ صبح مزید دیکھوں گا کیا بنتا ہے اس کا بھاؤ اور اس کی قیمت, لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے نیت کر لی تھی کہ میں صبح ان کو مال دے دوں. میں نے نیت کر لی تھی کہ صبح ان کو مال دے دوں گا. اب میں اپنی نیت توڑنا نہیں چاہتا, مال ان کو ہی دوں گا. نفع 5,000 مزید نہیں لیا اور اسی کو مال دے دیا. آپ اندازہ کریں یہ نیت کوئی عبادت کی نہیں تھی, نماز کی نہیں. کاروباری بھائی سوچیں ذرا کہ ہمارے اسلاف کا عمل و کردار کیا. اندازہ کیجئے, آخر آج تک نام لیتے ہوئے ہماری آنکھیں کیوں موج جاتی ہیں؟ ان کے اسی اخلاص اور انہی اعمال کی برکتوں کی وجہ سے. اور بے اختیار ہماری زبان سے رحمت اللہ علیہ کا جملہ نکلتا ہے ان ائمہ کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے. ان کے اخلاص, ان کی نیکی, ان کی صالحیت, ان کی خدمات, ان کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیے, اب کہنے کو تو بڑا معمولی سا مسئلہ ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ, کبار محدثین میں. امام احمد کا نام تو آپ نے سنا ہے, امام یحییٰ بن معین کا نام نہیں سنا. امام یحییٰ بن معین امام جرح و تعدیل. آپ اندازہ کیجئے ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی مدینہ طیبہ میں یہ وفات پائی انہوں نے, اور اسی چارپائی پر ان کی میت رکھ کے بقیع کی طرف لے جائی گئی جس چارپائی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہوئی. اللہ اکبر کبیر. یہ تھے امام یحییٰ بن معین, بہت بڑے عابد, بہت بڑے ظاہر, بہت بڑے محدث. یعنی سچی بات ہے, دل تو چاہتا ہے کہ ان حضرات محدثین کے خدمات پر ایک ایک خطبہ آپ کے سامنے عرض کروں, لیکن پھر وہ بات کئی ساتھی مزاج ہوتے ہیں, مجھے یہ تو بزرگوں کی باتیں لے بیٹھے ہیں مولوی, قرآن حدیث سناتے ہی نہیں. ہم تو اس اعتراض کی وجہ سے, لیکن چونکہ یہ بات آئی ہے اس موضوع سے متعلقہ چند باتیں میں ان حضرات کی پیش کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں قرین ہیں, ساتھی ہیں, ہم سبق. ان دونوں نے ارادہ کیا. امام احمد فرمانے لگے یار چلے صنعاء یمن میں, بغداد سے چلے یمن میں امام عبد الرزاق کے پاس پڑھنے کے لیے. امام عبد الرزاق کے پاس پڑھنے کے لیے چلے, لیکن پہلے یہ کریں کہ حج کا وقت قریب آ گیا ہے, پہلے حج کر لیں اور حج پڑھ کے پھر مدینہ اپنے چلیں گے وہاں یمن میں. صنعاء ان کا شہر تھا. صنعاء آج بھی اسی نام سے مدینہ اپنے یمن کا بڑا شہر شمار ہوتا ہے, بلکہ دارالسلطنت شمار ہوتا ہے. صنعاء حج کیا, طواف کے دوران حسن اتفاق امام یحییٰ بن معین کی نظر امام عبد الرزاق پر پڑ گئی کہ وہ حج کرنے آئے. امام احمد سے ملے, کہنے لگو بھائی مبارک ہو, امام عبد الرزاق حج کے لیے آئے ہیں,
انہیں ملیں اور ان سے کہیں حضرت ذرا تھوڑا سا ہمیں موقع عطا فرما دیں، ہم آپ سے حدیث پاک کا سماع چاہتے ہیں۔ اب اس کی برکتیں میں کیا آپ سے عرض کروں اور کیا کیا حکایتیں ذکر کروں۔ صحیح بات ہے کہ بہت سی باتیں نہیں کہی جا سکتی، نہ کہنے کا وقت ہی ہوتا ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات جب امام یحییٰ بن معین نے امام احمد بن حنبل سے کہی، اب اگلی بات سنیے۔ امام احمد کہنے لگے، فرمانے لگے، بھائی ہم نے نیت کی تھی کہ صنعاء جا کے پڑھیں گے، ہمیں اپنی نیت کو نہیں بدلنا چاہیے۔ وہاں حرم میں پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیتے نا، اور ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کی کلفت نہ اٹھاتے، لیکن کہتے ہیں ہماری نیت صنعاء ہے، پڑھنے کی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ طالب علم گھر سے پڑھنے کی نیت سے نکلے تو اس کی فضیلت کیا ہے، سمجھ گئے بات، اس کا درجہ کیا ہے۔ اور اس طالب علم جو اخلاص نیت سے اس طرح نکلتا ہے، اس کے پروں کے نیچے تو فرشتے بھی پاؤں رکھتے ہیں، فرشتے بھی پاؤں رکھتے ہیں۔ ہم اس سعادت سے کیوں محروم رہے، وہاں جا کے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور واقعہ سنیں، عجیب و غریب بات، اور وہ بات بھی حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کی کتاب ہے شاد الخاطر، شاد الخاطر۔ کہتے ہیں کہ ابو عمر ابن عبید ایک صاحب ثروت آدمی تھا، اور جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں ایک شیخ ابو عثمان مغربی عالم فاضل تھے، ستے ہوئے تھے، پریشان تھے، جن سے قرضہ لیا تھا وہ قرض خواہ بار بار کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ انہوں نے دوران گفتگو بات کہہ دی کہ میں 1000 دینار کا مقروض ہوں اور قرض خواہ مجھے بہت پشیمان کرتے، اگر کوئی ساتھی مل کے میرا قرضہ اتارنے کی سبیل پیدا کر دے، اللہ انہیں اجر ثواب عطا فرمائے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ، ابو عثمان مغربی نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن ابو عمر بن نجید وہ چپکے سے رات کو ملے اور 1000 دینار انہیں تھما دیا کہ یہ آپ قرضے میں استعمال کریں، آپ قرضہ چکا دیں۔ اب ہوا کیا، آپ دیکھیں کتنا نازک مرحلہ ہے۔ اگلی بات دیکھیں جو باعث سبق اور باعث عبرت۔ اب یہ شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ یہ کچھ دنوں کے بعد، بلکہ اگلے ہی روز کہنا چاہیے، جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجلس درس قائم ہوئی، لوگ جمع ہوئے، اور لوگ جمع ہوتے تھے اکا دکا نہیں، ہزاروں کی تعداد۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان دنوں میں علم کی سرداری، علم کی سرداری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں آئے ہیں تو آج اعلان ہوتا ہے کہ کل بصرہ کی جامع مسجد میں امام بخاری حدیث کا سماع کرے۔ اشتہار نہیں ہے، یہ میڈیا نہیں ہے جو آج ہمارے پاس، اشتہار نہیں ہے، بس مسجد میں اعلان کر دیا۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ اگلے دن مسجد میں زور کی نماز کے وقت جب درس دینا تھا 20,000 کا مجمع، اندازہ کیجیے علم کی اس وقت سرداری۔ بہت سے واقعات ہیں اس حوالے سے، یہ تو 20,000 40,000 تک مجمع، 40,000 30,000 تک مجمع، حدیث کی سماعت کرنے والے، یہ تو سماع کرنے والے، لکھنے والے اور دیکھنے والے اس منظر کو کھڑے کھڑے وہ ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اگلے دن جب انہوں نے بیٹھے اور گفتگو شروع کی تو گفتگو میں کہا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، شیخ ابو عمر کو کہ جناب انہوں نے میرے قرضے کی نہ کچھ سبیل پیدا کر دی۔ اللہ، اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہنے لگے ایوہ الشیخ ذالک المال لوالدتی وقد شق علیہا ما فعلت فإن رأیت ان تتقدم ففعل۔ کہنے لگے شیخ
جو مال میں نے دیا تھا وہ میری ماں کا تھا، اور میری ماں کو پتا چلا تو وہ ناراض ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے تو اللہ کے لیے وہ مجھے مال وہ واپس کر دو۔ اللہ اکبر کبیر، مال واپس کر دو، میری ماں کا مال تھا، میرا تو تھا نہیں۔ اب یہ انہوں نے ہیلا بنایا، بات سمجھے ذرا، کس لیے ہیلا بنایا؟ میں تو سمجھا رہا یہ چاہتا ہوں، بنایا کس لیے، یہ بات کی کس لیے؟ مال کا مال، انتا و مالوں کا لے ابھی کا، بیٹے کا مال بھی ماں باپ کا ہے، انہوں نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالوں کا لے ابھی کا، تو اور تیرا مال جو ہے نا وہ ماں باپ کا ہے تیرے۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو خیر یہ بات انہوں نے کہی تو جناب شیخ ابو عثمان نے 1000 دینار واپس کر دی، 1000 دینار واپس کر دی۔ اب دینار لینے کے بعد رات جب ہوئی تو رات کے وقت وہ جناب فلما کانا فی اللیل عاد الیہ، رات کو پھر گھر پہنچ گئے، رات پھر گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے لماذا شہرتنی بین الناس، شیخ محترم لوگوں کے درمیان مجھے تم نے مشہور کر دیا، لوگوں کے ہاں میری شہرت تو نے کر دی، میں تو یہ چاہتا ہی تھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فانا ما فعلت ذلك لاجل الخلق، لوگوں کے لیے میں نے نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں، سخی ہونے کے لیے نہیں، میں نے خالق کے لیے کام کیا تھا، میں نے خلق کے لیے نہیں خالق کے لیے کام کیا تھا۔ فخذہ ولا تشکرنی، یہ لے لے پیسے، میرا ذکر نہ کرے۔ وہ رات کو پیسے پھر دے دیے۔ آپ اندازہ کیجئے آج کے کیا کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے اس قسم کے ستھرے کردار کا اور للہیت کا اور اخلاص کا؟ تصور کر، پیسے واپس لے کے پھر رات کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ذکر نہ کرنا، میں نے یہ کام رب کی رضا کے لیے کیا ہے، لوگوں کے ہاں آؤ بھگت کے لیے اور لوگوں کے ہاں شہرت اور جناب ناموری کے لیے میں نے نہیں کی۔ امام محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کے معاصر ہیں، کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعد نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد سب سے بڑے زاہد محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ذکر کروں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہاں کتنا اللہ کا خوف اور کتنا اللہ کا ڈر تھا اور کتنی ان کے ہاں جو ہے نا صالحیت۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ان سے لے کے بعد میں اس جیسا کوئی اگر زاہد ہے تو یہ محمد بن اسلم طوسی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب محمد بن اسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے سیر اعلام النبلان، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں دل چاہتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ اللہ کی بندگی کروں جہاں صرف میں ہوں اور میرا اللہ، لیکن کیا کروں، فرشتے تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں چاہتا ہوں فرشتے بھی ساتھ نہ ہوں، بات سمجھے نا، فرشتے بھی میرے عمل کو نہ دیکھیں۔ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے تو ہیں ہر انسان کے ساتھ، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ فرشتے بھی نہ دیکھیں، میرا عمل کچھ نہ لکھتے، میرا عمل صرف میرے اللہ دیکھے، وہ جانے اور میں جانے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ان کا ورع، یہ ہے ان کی کہنا چاہیے للہیت، اور یہ ہے ان کی اخلاص نیت۔ اس حوالے سے بہت سے اور بھی واقعات لیکن ان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے لیکن اس کو بھی اگلے جمعے کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح کرے، اللہ تعالی ہمیں مخلص اپنا بندہ بنائے، مخلص بندہ بنائے، جو خالص اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والے ہوں، جس میں نہ ہمارے نفس کا کوئی حصہ ہو نہ ہی کسی اور کا کوئی حصہ ہو۔ لیکن پھر یہی بات کہ یہ کام ہے بہت مشکل، بہت مشکل، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر یہ مشکل حل ہو سکتی نہیں۔ اللہ ہی سے التجا ہے کہ اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔